مفتی صاحب، سب سے پہلے تو لفظ تصوف کا کیا مطلب ہے اور اسلام کے اندر تصوف کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر کیا کانسیپٹ ہمارا تصوف کے بارے میں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف اسلامی شریعت کی ایک کامل ترین صورت کا نام ہے۔ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا جو ہے یہ جتنا زیادہ عمدہ اور جتنے اچھے انداز میں ہوتا جائے گا تو اس کے لیے تصوف کا لفظ استعمال ہوتا جائے گا۔ بیسیکلی تصوف جو ہے یہ شریعت سے کچھ جدا گانا چیز نہیں ہے۔ اصل میں دین اسلام کے اندر، قرآن میں، احادیث کے اندر جو ظاہر و باطن کی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کیفیت بیان کی گئی ہے، صحیح، اس پر عمل درآمد کرنے کا نام اور اس کیفیت کے حصول کا نام تصوف ہے۔ صحیح، جس کو جتنی وہ کیفیت حاصل ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے۔ صحیح، تو اب پہلا کانسیپٹ تو اس میں یہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ تصوف جو ہے یہ شریعت سے کچھ جدا چیز نہیں، صحیح، بلکہ شریعت کی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا نام ہے۔ صحیح، اور خود جو لفظ تصوف ہے تو شریعت کا جو مدار ہوتا ہے وہ بیسیکلی الفاظ کے اوپر نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزوں کے اندر الفاظ پر نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اب ہم علم التفسیر ہمارے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ علم الحدیث، علم اسماء الرجال۔ ٹھیک ہے، اب علم اسماء الرجال کیا ہے کہ حدیثوں کو جو روایت کرنے والے اصحاب ہیں، افراد ہیں، ان کے حالات زندگی، اس نام کا نام رکھ دیا علم اسماء الرجال۔ تو اب اس پر یہ کلام نہیں ہم کریں گے کہ بھئی یہ علم اسماء الرجال کا لفظ جو ہے یہ تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث کے اندر آیا، اس لیے کہ اس نام پر مدار نہیں ہے، سہولت کے لیے ایک نام رکھ لیا گیا، آئیڈینٹیفیکیشن ہے صرف۔ ہاں، ایک بس اس کو کسی چیز کا یعنی کوئی انٹروڈکشن کرانے کے لیے ایک ایسا لفظ بنا دیا کہ جس سے آدمی کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اب اسی کے اوپر جو ہے تصوف کو جو ہے ایک دوسری اصطلاح اس کے لیے مرتبہ احسان، احسان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارک سے ماخوذ لفظ ہے، مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اس میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، پوچھا مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اور احسان کے بارے میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، صحیح، اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ یقین کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ عبادت کی بڑی اعلیٰ صورت ہوگی نا، صحیح، کہ آدمی عبادت کرے اور اس میں اس کا یہ تصور ہو کہ وہ خدا کو دیکھ رہا خدا ہے، کو دیکھ یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہو گیا۔ صحیح، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اس سے نیچے پھر یہ تصور اور یہ مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب اس تصور سے کوئی آدمی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا، توجہ بڑھ جائے گی، اور مزید اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ تو اب اس کو حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا کہ احسان، احسان، تو اب اس کو احسان کہہ لیں یا اس کو تصوف کہہ لیں، دونوں نام جو ہے یہ بالکل برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لفظی اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے فرق ہے، اور وہ فرق یوں ہے کہ تصوف کا لفظ جو ہے یہ بنا ہے لفظ صوف سے۔ صوف کا مطلب ہوتا ہے اون۔ صحیح، پرانے زمانے میں یعنی پہلی صدی، دوسری صدی ہجری کے اندر جو اولیاء کرام اور جو حضرات جنہوں نے بہت زیادہ باطنی اعمال کی طرف توجہ دی، جنہوں نے بہت زیادہ اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، ان چیزوں کی طرف توجہ دی، تو وہ عام طور پہ بڑا سادہ لباس پہنتے تھے۔ صحیح، اس زمانے میں جو بہت سادہ لباس ہوتا تھا وہ لباس ہوتا تھا اون کا۔ اون کا لباس، اون کو عربی زبان میں صوف کہتے ہیں۔ صحیح، تو اب چونکہ یہ اون کا لباس پہنتے تھے لہذا اسی سے یہ لفظ صوفی بن گیا اور اس علم کا نام تصوف ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک ڈیفینیشن اس کی بیان کی گئی، اور بھی اس کے علاوہ بیان کی گئی۔ تو چونکہ وہ اولیاء کرام اس طرز عمل پر چلتے تھے لہذا اس علم کا نام تصوف رکھ دیا گیا۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جن اوصاف کا بیان کیا گیا اور جو اعلیٰ کیفیات بیان کی گئی، جیسے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
ایمان کی قوت کے اندر اضافہ ہو جانا تلاوت قرآن کی وجہ سے، تلاوت قرآن سننے کے ذریعے. یا فرمایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیتوں کی جب تلاوت کرتے ہیں یا ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے دل کے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے. یا قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ سنتے ہیں اللہ کے نازل کردہ کلام کو تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں، یعنی آنسوؤں کے دھارے بہنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے. یا قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. یا فرمایا گیا وبالاسحار هم یستغفرون، وہ صبح کے وقت اٹھ کے اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا فرمایا گیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ زمین کے اوپر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو عاجزی ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، مال کی محبت دل سے نکالنی ہے، حب جاہ کو دل سے نکالنا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، نمازوں کی، عبادت کی، ذکر کی، شکر کی. تو یہ ان ساری کیفیات کا جو مجموعہ ہے اس کا نام تصوف ہے. اب یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں غور کر لیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں اور یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر ہیں. اب ان پر جتنا زیادہ اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے. مفتی صاحب کیا صوفی عام انسانوں کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لفظ تصوف جیسے ذہن میں آتا ہے نا تو عمومی طور پر ایک کانسیپٹ کہہ لیں، ایک کیٹیگری بن جاتی ہے ذہن کے اندر کہ صوفی یا تو غار میں ہوگا، ایک بکری ہوگی، چشمے کے کنارے ہوگا. کیا عام زندگی کے اندر بھی صوفیہ اور عام انسانوں کے اندر اس طرح سے ممکن ہے ان کا پایا جانا؟ دیکھیں، عام انسان کہنا تو ایک اور بات ہے، لیکن عمومی زندگی گزارتے ہوئے کسی کا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیوں کے سردار ہیں، امام الصوفیہ. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ ترین درجے کے صوفیہ کرام میں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور بلا شک و شبہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے اور بہت بڑے صوفی تھے. لیکن آپ جتنے بڑے صوفی تھے اتنے بڑے تاجر بھی تھے، آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ آپ تو صوفیوں کے سردار ہیں نا، غوث پاک ہیں، امام الاولیاء ہیں. تو اب آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ بھی تجارت کرتے تھے، آپ کا بھی تجارت کا کام تھا. اسی طرح صحابہ کرام سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا بیچتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کاروبار تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے. دیگر عشرہ مبشرہ کے جو اصحاب ہیں ان کے اندر بھی بہت بڑے مالدار موجود ہیں. تو دنیاوی زندگی گزارنا، یعنی دنیاوی زندگی سے مراد ہے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، عام لوگوں سے میل جول رکھنا، عام لوگوں سے آنا جانا، یہ کسی بھی طرح تصوف سے مانے نہیں ہے. ایسا تصوف کہ جو ان چیزوں سے مانے ہو جائے، یعنی جو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے مانے بن جائے، وہ تصوف اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تصوف وہ معتبر ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. ہمارے لیے آئیڈیل چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین رول ماڈل موجود ہے. تو بہترین اسوہ حسنہ رول ماڈل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ نے نکاح بھی فرمائے، آپ نے جہاد بھی فرمایا، آپ صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے تھے، آپ ان سے اشعار بھی سنتے تھے، آپ ان سے مزاح بھی فرماتے تھے، آپ روزہ رکھتے بھی تھے اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف بھی لے جاتے تھے، آپ جو ہے بکری کا گوشت بھی تناول فرماتے تھے، لوکی بھی تناول فرماتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تصوف سے مانے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک حد بیان کر دی. جیسے کھانے پینے، کوئی اگر اچھا کھاتا ہے تو ہم تو اس کو پکا ہی تصوف کے خلاف سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، کبھی یہ تو بہت اچھا کھانا کھا رہا ہے، اچھا لباس پہن لیتا ہے، اچھا لباس پہن لیتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لباس مبارک تھا جس کی قیمت 1000 دینار کے برابر قرار دی گئی.
1000 دینار آج کے لاکھ روپے کے برابر ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں مختلف قومیں کے وفد آیا کرتے تھے تو آپ ان سے ملاقات کے لیے وہ لباس پہنتے تھے. اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننا ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اب یہ بیلنس بیان کر دیا نا. فرمایا کھاؤ، یہ نہیں فرمایا لا تاکلوا، یہ نہیں فرمایا لا تشربوا، نہ کھاؤ نہ پیو. فرمایا کھاؤ اور پیو، لیکن ساتھ اس کے مزید وضاحت فرما دی ولا تسرفوا، لیکن حد سے نہ بڑھو. حد سے نہ بڑھو، کھانے اور پینے میں اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اسی طرح فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جو اللہ نے زمین کے اندر پیدا کیا، جو زمین کے اندر ہے، اس میں حلال طیب رزق کھاؤ. تو اچھا، اسی طرح بیویوں کے ساتھ حسن سلوک. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہترین ہوں، میں تم میں سب سے بہترین ہوں. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ وجہ یہ بیان فرمائی اس لیے کہ میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں سب سے بہترین ہوں. سبحان اللہ. اپنی ازواج مطہرات سے سلوک کرنے میں سب سے بہترین ہوں، لہذا تم میں سب سے بہترین ہوں. اسی طرح فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اب آدمی اخلاق کہاں مظاہرہ کرے گا؟ جنگل میں، پرندوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اخلاق کا مظاہرہ کرے گا نا. اس کے پڑوسی ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، اس کے چاہنے والے، اس کے نہ چاہنے والے، اس کے کام کاج کے لوگ ہوں گے. جہاں وہ گاڑی پار کرتا ہوگا، جہاں دفتر میں جا کے بیٹھتا ہوگا، یہاں وہ حلم کا مظاہرہ کرے گا، یہاں وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، یہاں وہ بردباری کا مظاہرہ کرے گا، یہاں لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرے گا، یہاں لوگوں سے عفو درگزر کرے گا، یہاں لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کر کے انہیں معاف کرے گا. باوجود قدرت ان سے بدلہ انتقام نہیں لے گا. جب یہ کام کرے گا تو یہ آدمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صوفی ہے. صوفی کے لیے یہ کوئی خاص لباس یا کوئی خاص شکل و صورت یا خاص اس کا کوئی ماحول ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جس کا دل صاف ہے وہ صوفی ہے، اور جس کا دل صاف نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہے.